امقت الناس المتکبر۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں پست ترین وہ ہے جو مغرور ہے، یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل، بہتر، اچھا سمجھتا ہے، سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑی یا سب سے زیادہ برائیوں کا یہ نقطہ ہے اس میں۔ اور جو انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے گا، بہتر سمجھے گا، تو سمجھ لو کہ وہ معاشرے میں نا اتفاقی کا ذریعہ پیدا کرے گا۔ وہ ہر ایک سے ملے گا، ایک دوسرے کو لڑوائے گا، اور یہ سمجھ لیں کہ گناہان کبیرہ میں ہے یہ چیز۔ علی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، تکبر سے آگاہ رہو، یعنی خبردار، تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ یہ گناہوں میں سب سے بڑا، یہ گناہوں میں سب سے بڑا اور حامیوں میں سب سے بڑا ہے، یعنی حامیوں میں سب سے بڑا یعنی حمایت کرنے والا، حامی بھرنے والا، اور یہ شیطان کا زیور ہے۔ امام ہم کو بیدار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں، ہم کو ہمارے نفس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کیونکہ تکبر کی کچھ وجوہات ہیں جو ہم میں پیدا ہوتا ہے۔ تکبر جب انسان میں کچھ، جیسے کہ انسان میں احساس کمتری، مثلاً 8-10 لڑکیاں ہیں ہمارے شہر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، اب 8-10 لڑکیاں ہیں، اب اس میں سے کوئی لڑکی اچھا نوحہ پڑھ رہی ہے، کسی کی اچھی آواز ہے، کوئی اچھی قرأت کر رہی ہے، کوئی لوگوں کو جو ہے تو بہت اچھے سے کوئی چیز واضح کر کے بتا رہی ہے۔ اگر ہم میں وہ چیز نہیں ہے تو یہاں پر ہم ایک احساس کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو یہ نہیں آتا ہے، اور پھر وہ احساس کمتری جو ہم میں آتا ہے نا، تو اب ہم لوگوں میں اپنی بڑائی دکھانے کے لیے دوسرا طریقہ اپنا لیتے ہیں۔ تو غرور آنے کی ایک وجہ ہے احساس کمتری۔ ہم اس نقص کو اپنے میں سے ختم کریں نا۔ اگر ہم جس کے سامنے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے کمتر ہیں، تو ہم وہ چیز پیدا کریں اپنے آپ میں، بجائے اس سے کہ ہم اس کے خلاف یعنی کچھ بولیں یا ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ آج سیکھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، ان ذرائعوں کا استعمال کریں، ان ذریعوں کا استعمال کریں۔ نوحہ ہم کو پڑھنا ہے، الحمدللہ آج تو بہت سے چینل ایسے ہیں کہ جہاں سے ہم اچھے سے اچھا نوحہ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اپنے علم کو آگے بڑھائیں، بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹو کسی کے بارے میں سوچیں، اسی نیگیٹو پوائنٹ کو ہم پازیٹیو کر دیں۔ جو کمی ہم میں ہے، جب ہم اس کمی کو پورا کر دیں گے تو الحمدللہ ہم میں بھی خاکساری آ جائے گی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بڑائی میں ڈالیں گے تو سمجھ لیں کہ جو بھی اپنے فخر کرے گا، غرور کرے گا، گھمنڈ کرے گا، تو وہ حقیر ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے۔
وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے. تو اپنے اندر ہم اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی کسی جگہ پر بھی کوئی احساس کمتری دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم غرور کرنے لگیں. پھر دوسری وجہ کیا ہے غرور کرنے کی؟ پہلی احساس کمتری ہے، اور دوسری چیز ہے دولت. جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے کہ اس دولت کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اور وہ شخص کے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ اب وہ غرور کرنے لگا ہے، اور اس غرور کی بنا پر معاذ اللہ ہم لوگ اگر اپنی تاریخ دیکھتے ہیں تو کس طرح سے غریب نے جب مال آیا تو ایمان کھو دیا. تو یہی غرور ہم کو، یہی فخر ہم کو ایمان سے نکال لے گا، کفر کی طرف لے جائے گا. تو سورہ رعد، سورہ نمبر 36 ہے یا 34 ہے، اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے وقت قارون تھا. یہ بہت اچھی تورا پڑھتا تھا، اس کا لہن بھی بہت اچھا تھا، اس کو یاد بھی تھی، اور یہ لوگوں میں بھی بہت مقبول ہو گیا تھا. مگر اس نے کیمیا کا علم سیکھا، وہ علم کیمیا کے جو تانبے کے اوپر وہ لکوڈ ڈالا جاتا ہے تو اس سے سونا بنتا ہے. تو وہ قیمتی سونا بنانے لگا. اس کے بعد ہم لوگ، یہ واقعہ تو بہت طویل ہے، مگر یہاں پر یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس اتنی دولت آ گئی تھی کہ اس کی جو خزانے کی کمروں کی جو چابیاں تھیں تو وہ چھکڑے پر یا ہاتھ گاڑیوں کے اوپر لی جائی جاتی تھی. سوچے کہ قارون کا خزانہ مشہور ہے، اور جب قارون کا خزانہ، جب قارون کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا وہ دو، زکوٰۃ دو اس کی، تو قارون کہتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام میری دولت دیکھ کے جزیہ مانگ رہے ہیں، میں نے کمایا ہے. یعنی یہاں پر وہ اللہ کو بھول گیا. ایک نبی، اللہ کے برگزیدہ نبی، اولو العزم نبی، جن کی وہ پہلے اتنی عزت اور احترام کرتا تھا، ان کی بات کو جھٹلا دیا اس نے. اور قارون جو تھا تو ایمان سے پھر گیا، اور یہ دولت کی بنا پر وہ ظالم بھی ہو گیا، ظلم کرنے لگا. اور جب اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو اس دن جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ پروردگارا قارون پر عذاب نازل کر. یعنی سوچے کہ بہت جناب موسیٰ صابر تھے، مگر یہ اس کا غرور اتنے حد تک پہنچ گیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کرنا پڑی تھی. اور پھر اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دے دیا کہ میں نے قارون کو اور وہ پوری زمین کو تمہاری اطاعت میں
رکھ دیا، تم جو چاہو اس کو سزا دو۔ تو غصے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اس زمین میں دھنس جاوے۔ جب وہ دھنسنے لگا تو لوگوں نے کہا جناب موسیٰ قارون کی دولت لینا چاہتے ہیں، تو کہا محل سمیت۔ تو روزانہ ایک ہاتھ زمین میں دھنسنے لگا، یعنی وہ دولت نے اس کو اتنا متکبر کیا کہ وہ زمین میں دھنسنے والا عذاب، یعنی محل سمیت اپنی دولت سمیت وہ زمین میں دھنس گیا۔ یہ ظاہراً واقعہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب مقرر کر دیا، یعنی یہی دولت نے اس کو ایمان سے خارج کیا، انسانیت سے دور کر دیا، ظالموں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اللہ کے الہی نمائندہ کی تکذیب کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کو اذیت دینا، ان کو تکلیف دینا، یہ ساری چیزیں انسان کو انسانیت سے دور کر دیتی ہیں۔ فقر، تکبر۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں بیٹھے ہیں، مجلس ہو، ہم لوگوں کے یہاں تو الحمدللہ سال کے پروگرام رہتے ہیں، چاہے محفلوں ہوں، چاہے مجلسیں ہوں، امام باڑوں میں گئے ہیں، بہت زیادہ تیار ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں بھی جب اچھے کپڑے ہیں تو ہم برقع اتار دیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ آج لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارے کپڑے کی تعریف کریں، تو ہم بھی کہیں غرور اور تکبر کرنے والوں میں نہ شمار ہو جائیں۔ یا ہمارے بازو جو بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے بیچارہ سیدھے سادے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے وہ پرانے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے، کہ جب رسول اللہ کے پاس سارے بیٹھے ہوئے تھے اور جب امیر شخص آتا ہے اور اس نے کو یہ جگہ بنی تو وہ غریب شخص کے بازو جب بیٹھنے لگتا ہے تو اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے۔ رسول اللہ نے اس کی اس بات کو دیکھ کے رسول اللہ کہتے ہیں کہ تو اپنے کپڑے کیوں سمیٹ رہا ہے؟ کیا تیرا کپڑا اس کو لگ جانے سے اس کی غریبی تیرے پاس آ جائے گی یا تیری امیری اس کے پاس چلی جائے گی؟ تو فوراً خیر وہ اپنے حرکت پر نادم ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو آدھی دولت دیتا ہوں۔ تو شخص کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کہتے ہیں تو غریب ہے، تجھے ضرورت ہے، لے لے اس کی دولت۔ کہا نہیں رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ دولت مند کہتا ہے یا رسول اللہ کیوں نہیں لے رہا ہے، میں دے رہا ہوں، خوشی سے دے رہا ہوں۔ تو کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ رسول اللہ کہتے ہیں اس کو جواب دے تجھے کیوں نہیں چاہیے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جس دولت نے اس کو متکبر بنا دیا کہیں اس کی دولت سے میں متکبر نہ ہو جاؤں۔ مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو مجھ میں غرور پیدا کرے، گھمنڈ پیدا کرے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اتنا ہی دینا کہ جو ہم اپنے آپ میں خاکساری رکھیں۔ ہم تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، کبھی ہم میں فخر نہ پیدا ہو۔ ہم لوگوں میں کس طرح سے معاشرے میں رہنا ہے ہم کو اسی طرح رکھنا، ہم کو اتنا ہی دینا کہ ہم اپنے ایمان پر سلامت رہیں۔ جس ایمان پہ ہم کو پیدا کیا ہے اس ایمان پہ ہماری زندگی رہے، اسی ایمان پہ ہماری موت آئے، اسی ایمان پہ ہمارا حشر ہوئے جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ ہم کو نہ کسی کا محتاج کر کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور نہ ہم کو اتنی دولت دے کہ جو ہم کو متکبر بنا دے، ہم کو غرور والا بنا دے۔ بس ہم اپنے اللہ سے چاردہ معصومین کا توسل کر کے دعا یہی کرے کہ اللہ ہم میں اچھے اخلاق پیدا کر، ہم کو ہر برے اخلاق سے محفوظ رکھ، ہر برائیوں سے، ہر شر سے ہم کو دور رکھ۔ ہم اس اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہم یعنی جو بھی ہم تھوڑا سا حق ادا کر رہے ہیں اس کو مولا قبول کریں،
اور ہماری نفس کی اصلاح کریں. ہم اپنے امام کے قدموں میں ہمیشہ اور ان کے آوان و انصار میں، ان کی کنیزوں میں ہم اپنے ایسے انجام دیں کام کہ ہم ان کی کنیزوں میں شامل رہیں اور ان کے کام کو، ان کے حق کو ادا کرتے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.